آج انشاءاللہ العزیز جو معروضات اور گزارشات بنیادی طور پر پیش کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے کریمانہ اخلاق امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات بابرکات نے بڑے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے. اپنے تو اپنے غیر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے نہ صرف یہ کہ قائل تھے بلکہ گرویدہ تھے. حضرت نے جب اعلان نبوت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کبھی اخلاق کا طعنہ نہیں دیا، دعوت کی تکذیب کی. حضور اکرم جو مشن لے کر آئے تھے اس کا انکار کیا، لیکن کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے اخلاق پر اعتراض کرے، حضور کے کردار پر اعتراض کرے، سید الکونین کی زندگی اور اسوے پر اعتراض کرے. کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی. اخلاق کے کئی پہلو ہیں، عادات و خصائل، مگر جو پہلو میں لے کر آج بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سید الکونین سرکار دو عالم کو رحم و کرم کے اندر بہت وسیع حصہ نصیب فرمایا تھا. حضور اکرم رحیم تھے، اللہ کے نبی شفیق تھے. سید الکونین کے دل کے اندر کرم ہی کرم تھا. ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ جن پر قوم نے جب اپنی نالائکی کی حد کی تو وہ عرض کر بیٹھے کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے الہ العالمین ان کا نام و نشان مٹا دے، لیکن اس کے مقابلے کے اندر اگر حضور اکرم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے پیغمبر ہر قدم پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما. حضور اکرم نے بغرض تبلیغ دین طائف کا سفر فرمایا. آپ نے علماء سے سنا ہے وہاں کے سرداروں پر اللہ تعالی کا دین پیش کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں میں تمہاری طرف. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے حضور کو تکلیف دی ہو، اوباش اور آوارہ فطرت لڑکے حضور کے پیچھے لگا دیے. کوئی آوازیں کستا ہے، نعوذ باللہ کوئی پتھر مارتا ہے، زخموں سے چور ہو کر حضور جب بیٹھ جاتے ہیں
تو حضرت کے دونوں بازو سے پکڑ کر پھر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ حضرت کو کوئی پتھر نہ لگنے پائے، مگر وہ اتنے زیادہ تھے کہ میرا سر زخمی ہو گیا۔ ان کی نالائکی اور نالائق ہاتھوں کی تکلیف حضور تک پہنچی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل تشریف لے آئے، اور حضرت جبرائیل نے حضرت کو سلام کیا۔ رسول اللہ سرکار دو عالم فرماتے میں نے اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل نے گزارش کی کہ حضور اللہ نے ملک الجبال آپ کی خدمت کے اندر بھیجا ہے، وہ فرشتہ جس کو اللہ نے پہاڑوں کی ذمہ داری سپرد کی ہے، وہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے، اللہ کے محبوب نے پوچھا، اے ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ان بدبختوں نے جس زبان کے ساتھ اور جس نالاکی کے ساتھ آپ کی توہین کی ہے، اللہ نے وہ باتیں سنی ہیں اور اللہ خوب سننے والا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اگر اجازت دیں میں ان پہاڑوں کو ملا دوں اور پیس کے رکھ دوں اہل طائف کو۔ علاقے والوں قربان حضور کی ذات بابرکات پر، نبی کریم فرماتے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ میں محمد زحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں تو شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے اور کلمہ نصیب ہو جائے اسے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے ملک الجبال کو فرمایا، او ملک الجبال، جناب آئے میرے پاس ہمدردی کا اظہار کیا، مگر میری دعا ہے اللہم اہد قومی، اے میرا اللہ قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک موقع پر امام الانبیاء سرکار دو عالم نے میرے سامنے طائف کے واقعے کو بیان کیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا طائف کے اندر واقعی جناب پر بہت زیادہ ستم کیا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ، اہل مکہ کی تکلیفوں تو اس کو مقابلے کے اندر کچھ بھی نہیں۔ حاضرین مکرم ذرا آگے سنیے، حضور واپس آ رہے ہیں زخموں سے چور۔ حضرت زید بن حارثہ جو غلام ساتھ تھے حضرت کے، سفر طائف کے اندر سر مبارک زخمی، راستے کے اندر ایک باغ آیا، حضور اکرم اس باغ کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جملے کہتے ہوئے کہیں بے ادبی نہ ہو، حضور بے کسی بے بسی کی تصویر بن کر بیٹھے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا سر مبارک نیچے، زید بن حارثہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ باغ تھا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا، وہ بھی قریشی تھے۔ خونی محبت نے جذبہ مارا، جوش چڑھا، انہوں نے عداس کو بلایا، عداس جاؤ بہترین قسم کے انگور لے کر محمد ابن عبداللہ کو کھلاؤ، بڑے پریشان ہیں۔ عداس کہتے ہیں میں ایک تھال کے اندر انگور لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، توجہ میری طرف، رحمت کائنات کو میں نے پیش کیے۔
میں نے کہا حضرت آپ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ کھانا ضرور ہے. میرے آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں. عباس کہتے حضرت آپ نے یہ جو کلمات پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کلمات کو تو یہاں کوئی سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن کر سمجھ گئے. فرمایا عباس تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگا جناب میں نینوا کے علاقے کے رہنے والا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اچھا وہ نینوا جہاں حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے. عباس حیران ہو کر کہتے ہیں محمد صاحب کہہ دیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے یونس کو جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں تو یونس ابن متیٰ کو جانتا ہوں، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی اور میں بھی اللہ کا نبی. عباس فوراً اٹھا، امام الانبیاء کی پیشانی کو بوسہ دیا اور حضور اکرم کا کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہو گیا. سنیے ذرا ذوق سے، امام الانبیاء ایک آدمی کے کلمہ پڑھنے پر اپنی ساری تکلیف بھول کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ایک جان تو جہنم کی آگ سے بچ گئی. اندازہ فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے بڑے اخلاق عالیہ سے نوازا تھا.